جیسی عظیم ہستیوں میں بھی ایسے معاملات پیدا فرمائے۔ قرآن مجید میں ہے وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں وہ واقعہ ارشاد فرمایا لوگوں قرآن پڑھ کے دیکھو، میرے دو نبی ہیں، آپس میں باپ بیٹا ہے، رشتہ باپ اور بیٹوں کا ہے، آپس میں اختلاف کیے بیٹھے ہیں۔ اختلاف کس بات کا ہے؟ اس وقت داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، معاملہ یہ پیش آیا، کچھ لوگوں کی بکریاں تھی، ان بکریوں نے رات کو کسی اور آدمی کے جا کر کھیت کا صفایا کر دیا، اجاڑ کے رکھ دیا۔ صبح وہ آدمی جو اٹھا کھیت والا دیکھا کہ فلاں آدمی کی بکریوں نے کباڑا کر دیا۔ کھیت والا آدمی داؤد علیہ السلام کی خدمت میں آ گیا اور عرض کرنے لگا اللہ کے نبی مجھے فیصلہ دو، مجھے انصاف دو، میرے کھیت کی بربادی ہو گئی، میرا سارا کھیت فلاں آدمی کی بکریوں نے برباد کر دیا۔ داؤد علیہ السلام نے اپنے کسی وزیر کو بھیجا، جاؤ اس کے کھیت کو دیکھ کر آؤ، شواہد لینا بھی ضروری ہے۔ وہ دیکھ کر آیا، اس نے بتلایا کہ تمام کھیت برباد ہو گیا۔ حساب لگایا کہ کھیت میں جو فصل اگی ہوئی تھی اس کی کتنی قیمت ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ انگوروں کا باغ تھا، پوچھا گیا اندازہ لگایا باغ کی اس کھیت کی کتنی قیمت ہے، حساب لگایا جتنی اس کی کھیتی کی قیمت تھی اتنی ہی بکریوں کی قیمت تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ لکھ دیا، فرمایا بکریوں والے کی تمام بکریاں لے کر کھیت والے کو دے دو تاکہ نقصان پورا ہو جائے۔ بڑا اچھا فیصلہ تھا، بنا گرفتار، نہ جیل، نہ پولیس، نہ تھانہ، نہ کچھ، اس کا جتنا نقصان ہوا پورا کرنا ہے نا۔ تو ساری بکریاں فیصلہ کیا کھیت والے کو دے دو تاکہ اس کا نقصان پورا ہو جائے۔ فیصلہ ہو گیا۔ سلیمان علیہ السلام جو ابھی لڑکے ہیں، چھوٹی عمر میں ہیں، لیکن رب کائنات نے انہیں بڑی علم حکمت سے نوازا تھا، بڑی انہیں دانائی اللہ نے عطا فرمائی تھی۔ فوراً کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے او میرے پیارے ابا جان، او اللہ کے نبی، اگر میری تجویز لیتے ہو تو میرے پاس اس سے بہتر تجویز موجود ہے، اس سے بہتر انصاف موجود ہے، اس سے بہتر فیصلہ موجود ہے، تاکہ کسی ایک کا بھی نقصان نہ ہو، کسی ایک پہ بھی زیادتی نہ ہو۔ اختلاف ہو رہا ہے کہ نہیں؟ اختلاف اسی کا نام ہے نا کہ میں نے فیصلہ کیا کہ یہ کام یوں ہوگا، یہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسے نہیں ایسے ہو، اختلاف اسی کا نام ہے اور کیا۔ داؤد علیہ السلام نے فیصلہ لکھ دیا، بکریاں ساری کھیت والے کو دے دو، نقصان پورا کرو۔ سلیمان علیہ السلام نے ہاتھ جوڑے، ابا بکری والے کے ساتھ تو ظلم ہے نا، بکریاں نقصان کر گئی اس کا، لیکن یہ مالدار تھا، اب تو یہ غریب فقیر ہو گیا نا، پلے کچھ نہیں رہا، سب ختم۔ بیٹا پھر کیسے؟ کہا جی میرے پاس اس سے بہتر تجویز ہے، بتاؤ کیا تجویز ہے؟ کہا ایسے کرتے ہیں بکریاں دے دو کھیت والے کو، دودھ پیے بیچے فائدہ حاصل کرے، بھیڑ تھی بھیڑیں بھی تھی ان کی اون اتارے بیچے نفع حاصل کرے، اور کھیت عارضی طور پہ دے دو بکری والے کو، بکری والے گوڈی کریں، چوکی کریں، پانی لگائیں، سنبھالیں، جیسی فصل تھی دوبارہ ویسی بنائیں، دوبارہ اس کو ٹھیک کریں، جب تک کھیت کا مالک بکریوں سے فائدہ اٹھائے اور یہ بکریوں کا مالک محنت کرے، اس کا کھیت آباد کرے، جب کھیت آباد ہو جائے تو اس کے مالک کو دے دو، بکری کے مالک کو دے دو۔
داؤد علیہ السلام نے کہا شاباش، کیا تو نے اختلاف ہے لیکن کیا خوب اختلاف ہے، شاباش دی، اور کہا میرا فیصلہ کینسل، میرے بیٹے کا فیصلہ جاری۔ اللہ رب العزت کو یہ فیصلہ اتنا پسند آیا، رب کائنات نے قرآن مجید کا اس کو حصہ بنا دیا، فرمایا وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ اِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ اِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ۔ اللہ رب العزت نے اس واقعے کو بھی اور اس فیصلے کو بھی قرآن کا حصہ بنا دیا۔ دو باتیں اللہ نے سمجھائی، کیا تو ان میں اختلاف گیا ہے لیکن یہ اچھا اختلاف ہے، انہوں نے اپنی رائے دی، انہوں نے اپنی رائے دی، جس کی رائے معتبر تھی اسی پہ عمل ہو گیا۔